الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ موضوع کا آپ حضرات کو علم ہے۔ نماز یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے سب سے اہم رکن ہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم جو بندے پہ لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور جب حساب شروع ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا ہوگا۔ جس بندے کی نماز صحیح نکل آئی اس کے معاملات آگے بھی چلیں گے، لیکن جو بندہ نماز سے ہی آگے نہ بڑھ سکا تو پھر اگلے معاملات میں بھی اس کو پریشانی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب کی نماز سنت کے مطابق ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا جگہ جگہ حکم دیا ہے۔ جب نماز کا حکم نازل ہوا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اطلاع دی کہ اللہ رب العزت نے دن رات میں تم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے اور ہمارے ذمہ حکم ہے، اس کو پورا کیسے کرنا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عملی شکل میں پڑھ کے دکھائی اور اپنی امت کو حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز وہ قبول ہے اور اس پر اجر ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، پرانے چیتروں میں لپیٹ کر نماز پڑھنے والے کے منہ پر دی ماری جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے طبقے موجود ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز اس طرح نہیں پڑھتا جس طرح کے پڑھنے کا حکم ہے۔ تو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت ہے اور نماز اس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے جس طرح کے اس کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اور نماز کے جو بنیادی احکام مسائل ہیں ان کو سیکھے بغیر پڑھنا یقیناً اس اجر کا حاصل کرنا نہیں ہو سکتا کہ جو بندے کو مطلوب ہے۔ آج نماز پڑھنے والوں میں بعض مسائل کے اندر اختلاف ہوا ہے کہ فلاں مسئلہ نماز کا کیسے ہے۔ نماز کے اہم مسائل میں ایک مسئلہ نماز میں رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے کا ہے۔ نماز میں رفع الیدین مسنون ہے کہ نہیں، تو ہم اہل سنت والجماعت احناف یہ بات کہتے ہیں کہ ایک وقت تک نماز میں رفع الیدین مختلف مقامات پر ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً جس طرح نماز میں اور بہت سارے مسائل میں تبدیلیاں فرمائیں، ان کا ترک اور نسخ ہوا،
اس طرح رفع الیدین بھی ان مسائل میں سے ایک ہے، سوائے شروع کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مقامات پر رفع الیدین چھوڑ دیا۔ تو رفع الیدین کا مسئلہ اگرچہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے اور ایسے بنیادی ضروری مسائل میں سے نہیں ہے کہ اس پر نماز کے ہونے نہ ہونے کا معاملہ ہو، لیکن ہمارے پاک و ہند کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو اتنے زیادہ زوردار الفاظ سے بیان کرنا شروع کیا ہے اور اس کی وجہ سے مسجدوں میں جھگڑے شروع کیے ہیں اور ہماری نمازوں کو بیکار بتانا شروع کیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی سامنے آتی ہے کہ ہم نماز بھی سیکھیں، نماز کا طریقہ بھی سیکھیں، اس طریقے کے جو دلائل ہیں وہ بھی سیکھیں۔ تو نماز میں رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں، ان حضرات نے ارکان میں سب سے بڑا رکن آج اس کو بنا کر پیش کرنا شروع کیا ہے کہ نماز میں رفع الیدین بہت ضروری ہے۔ کسی دور میں مسئلہ پہلے بھی اختلافی رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آج اختلاف کی جو نوعیت ہے پہلے نہیں تھی۔ میں اپنے تجربے کی بنا پہ یہ بات کہتا ہوں کہ رفع الیدین کے مسئلے پر ہمارا شوافی سے اختلاف ہے، حنابلہ سے اختلاف ہے، لیکن اختلاف کی یہ نوعیت نہیں ہے۔ امام شافعی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں بلا شبہ فروعی ہے اور ان پر ہمیں اتنی زیادہ کوئی لمبے چوڑے لیدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہمارے یہاں طبقہ پایا جاتا ہے غیر مقلدین کا، انہوں نے اس مسئلے کو فروعی بنا کر نہیں بلکہ اصولی بنا کے پیش کیا ہے۔ اب ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ جن کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نماز میں رفع الیدین اگر نہ کریں تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہ ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ ہے، جامعہ سلفیہ بنارس جو غیر مقلدین کا پاک و ہند میں سب سے بڑا مدرسہ ہے، جس کو وہ دارالعلوم دیوبند کی ٹکر کا ادارہ کہتے ہیں، وہاں کے شیخ الحدیث تھے مولانا رئیس تدوی صاحب، انہوں نے مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دیوبندیوں کی نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں رکوع کا رفع الیدین متواتر اور فرض ہے، اور دیوبندی حضرات اس متواتر فرض کے منکر ہیں، اس وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں۔ اب ان کا اس نماز کو نماز کہنا بہت بڑا بھاری عقوبہ ہے۔ جب اس طرح کی کتابیں مارکیٹ میں آئیں گی تو ہمارے لیے پریشانی تو ہے۔ ہاں جی، اب ایک طرز چلا ہے ہمارے یہاں جلسے جو ہوتے ہیں ان حضرات کے، تو اس مسئلے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سننے والا بندہ سمجھتا کہ یہ بہت بڑا اور عظیم اور کوئی بنیادی مسئلہ ہے نماز کا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب اس پر پہلے تھا دلائل کی بات تھی، ہم بھی دلائل پیش کرتے تھے، وہ بھی دلائل پیش کرتے تھے، لیکن اب دلیل سے ہٹ کر بات آگے آ گئی۔ ہاں جی، ابتدا رفع الیدین ہوتی ہے، انتہا رفع النعلین ہے۔ مسجد کے اندر جتن جتی اختلافات، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کئی جلسوں کے اندر ایسا دیکھا جا رہا ہے، ان کے کچھ مخصوص حضرات ہیں جنہوں نے یہ وتیرہ پکڑا ہوا ہے کہ جلسے کے اندر وہ قرآن پاک اٹھا کر یہ بات کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے بغیر ایک نماز بھی نہیں پڑھی، بلکہ ایک رکعت بھی نہیں پڑھی۔ تو اب جب یہ قرآن پاک اس طرح اٹھانے لگے ہیں تو اس مسئلے کو اس انداز سے بیان کرنا شروع کیا، تو پھر ہم بھی مجبور ہوئے کہ ہم بھی اپنے دلائل عوام کے سامنے لائیں۔ اگر ہم خاموش ہوں گے، اپنے دلائل کو پڑھیں گے نہیں، بیان نہیں کریں گے، تو ہمارے ساتھی بسا اوقات ہمارے متعلق یہ سمجھیں گے کہ بھئی ان کے پاس اس مسئلے پر دلائل نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ تو اب اگر ہم جواب دیتے ہیں، جواب دینا شرارت نہیں ہے بلکہ جواب دینا عین حق ہے، اور میرا مسئلہ کی تقاضا ہے، یہ بات کس چیز کی ہے، تو جواب دینا میرا حق ہے۔ دلائل سے جو ہے وہ لوگوں کو قائل کرنا اپنے ساتھیوں، خاص طور پہ یہ میرا
مذہبی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے، تو لہذا میں اپنے مذہبی اور قانونی حق کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں۔ میں دارالعلوم کراچی گیا، مہینے پہلے کی بات ہے، تو تخصص والے حضرات سے بیان کرنے کا موقع ملا۔ اساتذہ نے کہا کہ ان کو بیان کریں، تو میں نے وہاں بیان کیا۔ بعد میں سوال و جواب طلبہ نے شروع کیے، تو ایک پرچی یہ آئی کہ یہ مسائل جو آپ بیان کرتے ہیں تو یہ تو فروعی نوعیت کے ہیں، یہ تو فروعی نوعیت کے ہیں، تو اس پہ اتنی علیحدگی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ فروعی نوعیت کے ہیں، آپ ابھی درسگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ ابھی باہر کہہ لیں کہ اپنے علاقے میں نہیں گئے، ابھی آپ نے عملی کام شروع نہیں کیا۔ جب آپ عملی کام شروع کریں گے پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے۔ آپ نے ابھی درسگاہ میں اس مسئلے کو پڑھا ہے، اور درسگاہ میں واقعی یہ مسئلہ فروعی نوعیت کا ہے، میں اس کو اصولی نہیں بناتا، نہ میں درسگاہ سے باہر اس کو اصولی سمجھتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں جن لوگوں نے اس کو اصولی بنا کے پیش کیا ہے تو پھر ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اب میں نے انہیں ایک بات سمجھائی، میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں درسگاہ میں آپ نے پڑھا کہ یہ مسئلہ اختلافی تو امام شافعی کے ساتھ بھی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں آج کوئی بندہ ہمارے گرد و نواح میں رفع دین والا پایا جائے، ہم اس کو امام شافعی سمجھیں، ہم سمجھتے ہیں امام شافعی آ گیا، لیکن وہ ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ آج علماء یار مقلدین نے یہ آواز اٹھائی ہے تحریر اور تقریر میں کہ علماء دیوبند کے عقائد کفر یا شرکی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں فروعی اختلاف کہاں رہ گیا؟ میں نے انہیں کہا اگر فروعی مسئلہ بھی ہو تو کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا اس پہ دلائل اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ پھر میں نے انہیں سے بات سمجھائی، میں نے کہا دیکھیں کہ امام شافعی کے ساتھ ہمارا اختلاف اصولی نہیں ہے، ہمارا فروعی ہے، لیکن درسگاہ میں جب ہم کتب فقہ پڑھتے ہیں، کتب حدیث پڑھتے ہیں، تو ہم میرا خیال ہے کہ اگر اولا سے شمار کر لیں یا کم از کم ثانیہ سے ہی، تو ہم کہتے ہیں اس مسئلے میں امام شافعی یوں کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں، اور پھر اپنی ترجیحات بیان کرتے ہیں۔ نور الازا سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، پھر نور الازا کے بعد قدوری آ گئی، قدوری کے بعد کنز آ گئی، کنز کے بعد شرح وقایہ آ گئی، شرح وقایہ کے بعد ہدایہ آ گئی، ہدایہ کے بعد آثار السنن آ گئی، آثار السنن کے بعد چاہے طحاوی آ جائے، موطا امام محمد آ جائے، چاہے ترمذی اور بخاری آ جائے۔ میں نے کہا بخاری کے اختتام تک ہم اس مسئلے کو یوں ہی بیان کرتے ہیں، اس مسئلے میں دو موقف ہیں، ہاں جی، امام ابو حنیفہ یوں فرماتے ہیں، امام شافعی یوں فرماتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ فروعی نوعیت کا ہے اور اس کو نہ سمجھنے کی ضرورت ہے نہ سمجھانے کی، نہ اس پہ دلائل دینے کی ضرورت ہے نہ وجوہ ترجیح بیان کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ 8 سال امام شافعی کی رد پہ کیوں لگا دیے؟ سمجھ آئی بات؟ اب اگر ہم درسگاہ میں بیٹھ کر 8 سال رد کرتے ہیں تو ایک ذہن ہمارا بن گیا کہ باہر نکلیں کہ ہم کہتے ہیں مسئلہ فروعی ہے۔ اگر 8 سال اس کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ امام شافعی سے اختلاف ہے، تو پھر مجھے بتائیں جس نے اس مسئلے کو اصولی بنا کے پیش کیا تو اس کے متعلق تیاری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں جی، اب سارے حضرات میرے منہ کی طرف دیکھیں۔ میں نے کہا ہمارا مسئلہ امام شافعی سے نہیں ہے، ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہاں جی، شفاف ہمارے ساتھ کھڑا رفع دین کر رہے ہیں، ہم نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مجھے نہیں کہتا یہ نماز بیکار ہے، میں اسے نہیں کہتا یہ نماز بیکار ہے۔ ہاں جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے، وہاں پر رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ تو رفع الیدین کے قائل ہیں، پھر رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا اس قبر والے سے حیا کی وجہ سے۔ میں نے کہا یہ امام شافعی ہے، یہ کون ہے؟ امام شافعی حیا والا ہے، ہمارا واسطہ بے حیا سے ہے۔ سمجھ آئی؟ آپ کبھی ان کی مسجد میں بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھ کے دیکھیں، وہاں سے پھر صحیح سلامت واپس آ کے دیکھیں، آپ کی کرامت ہوگی۔ مسئلے کی نوعیت سمجھنی چاہیے کہ بھئی جس نے مسئلہ یہ بیان کرنا شروع کیا ممبر و محراب پر، اصل میں اس کی روزی روٹی اسی پہ چلتی ہے۔ بعض فرقے ایسے ہیں کہ 2-4 مسئلے ان کی پہچان ہے اور ان کی روزی روٹی اسی بات پہ چلتی ہے۔ بندہ مجھے کہنے لگا قرآن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہا جس نے اٹھایا آپ اس سے پوچھیں، اس سے پہلے آپ لوگوں نے قرآن نہیں اٹھایا،
آپ لوگوں نے قرآن اٹھانا کیوں شروع کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی تو وجہ ضرور ہے. جو دلائل بیان کی جاتے تھے وہ دلائل صحیح معنوں میں ان کے دلائل بنتے نہیں تھے. اب دلیل سے قائل کر نہیں سکتا، اس لیے قرآن اٹھانے لگا ہے. جھوٹا بندہ قرآن اٹھائے تب بھی اعتبار نہیں ہے، بیت اللہ گلاب پکڑ کے ہی بات کرے تب بھی اس کا اعتبار نہیں ہے. بات کو سمجھیں. رفع الیدین مسئلہ ہے. رفع الیدین کیا ہے؟ رفع الیدین کرنا کہ نہیں کرنا، یہ مسئلہ ہے. رفع الیدین کے معنی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں جی. یہ نہ ہو کہ ساری رات خان صاحب یوسف اور زلیخا کے ساتھ سنتے رہے، پھر صبح کو اٹھ کے پوچھتے ہیں یہ سمجھ تو آیا کہ ایک زلیخا تھا اور ایک یوسف تھا، لیکن یہ سمجھ میں نہ آیا کہ زلیخا مرد تھا یا عورت تھا. تو رفع الیدین کے پتہ ہے نا؟ ہاں جی. یدین ید کی تثنیہ ہے. ہاں جی. تو دو ہاتھ. رفع الیدین کے معنی ہاتھوں کو اٹھانا، اور رفع اٹھانا. چوتھے باب سے. باب کون سا باب ہے؟ فتح یفتح. ہاں جی. الرفع اٹھانا. رفع الیدین کے معنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. اب سمجھے ذرا پوری بات کا خلاصہ. جی میں فائل پہ نہیں پڑھاتا، میرے اپنے ذہن میں فائلیں بنی ہوئی ہیں، تو لہذا کسی کی بات لکھنی ہو تو وہ لکھ لیں، اس کو بات نہیں معلوم ہو یا اس کا اپنا ایک طرز ہو. رفع الیدین کا معنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. حدیث کا رفع الیدین اور ہے، فرقہ اہل حدیث کا اور ہے. حدیث کا رفع الیدین اور ہے اور فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین اور ہے. حدیث کا رفع الیدین 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ ہے. جو فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین ہے وہ 4 رکعتوں میں 10 مرتبہ ہے. 4 رکعتوں میں 10 مرتبہ ہے. تو حدیث کا رفع الیدین 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ ہے. پہلے اس کو سمجھ لیں. یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو یہ بات کہیں کہ 4 رکعتوں میں رفع الیدین حدیث میں 28 مرتبہ آیا ہے، تو پھر وہ کہے کہ جی ہاں جی مجھے گن کے سناؤ 28 مرتبہ کیسے ہوا. تو پھر وہ بات نہ ہو. خان صاحب لڑائی کے لیے گئے، اب جو بھی کافر سامنے آتا کہتے کھوچا پڑھو کلمہ. عموماً ایسا ہوتا ہے کافر کلمہ کہاں پڑھتا ہے؟ ہاں جی. تو خان صاحب گردن اڑا دیتے جو کلمہ نہ پڑھتا. آخر ایک بندہ سامنے آیا، وہ ڈر گیا، اس نے کہا جی کلمہ پڑھا دو. کلمہ وہ کہتا وہ کھانا خراب آتا تو مجھے بھی نہیں ہے. تو آپ جو کہیں ہم 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ رفع الیدین ہے، وہ کہے جی ہاں جی بتاؤ 28 مرتبہ کیسے یار؟ پھر آپ کہیں جی پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے. 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ کیسے ہے؟ 10 مرتبہ وہ کرتے ہیں اور 18 مرتبہ نہیں کرتے. جو 10 مرتبہ وہ کرتے ہیں پہلے وہ دیکھ لیں. 4 رکعتوں کے اندر رکوع 4 ہے. رکوع کتنے ہیں؟ 4 ہے. رکوع کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے ہیں، وہ رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کرتے ہیں. تو 4 کو 2 سے ضرب دیں کتنی مرتبہ ہوا؟ 8 مرتبہ. ایک شروع نماز کا ہو گیا کتنی مرتبہ؟ اور پہلے قاعدے سے 4 رکعتوں والی نماز میں پہلے قاعدے سے اٹھنے کے وقت یعنی تیسری رکعت تو کھڑے ہو رہے ہیں، یہ رفع الیدین وہ کرتے ہیں. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10 مرتبہ. اب 18 مرتبہ جو وہ نہیں کرتے وہ کون سا ہے؟ حدیث پاک میں جس طرح یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، اس طرح یہ بھی آیا کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے. اور اسی طرح یہ بھی آیا سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے. حدیث میں یہ بھی آیا ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے. حدیث میں یہ بھی آیا ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین کرتے تھے. توجہ کرنا، اس میں دلیل میں بعد میں بتاتا ہوں. تو 4 رکعتوں کے اندر سجدے کتنے ہیں؟ 4 رکعتوں کے اندر سجدے کتنے ہیں؟ آپ کو بولنا پڑے گا پھر بات سمجھ میں آئے گی. سجدے کتنے ہیں؟ 4 رکعتوں میں سجدے 8 ہیں. تو سجدے کو جاتے ہوئے رفع الیدین بھی حدیث میں آیا اور اٹھتے ہوئے بھی. 8 کو 2 سے ضرب دی کتنا ہوا؟ 16. 16 کو پہلے 10 کے ساتھ جب وہ کرتے جمع کر لیں کتنا ہو گیا؟ 26. اس طرح حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے. کتنا ہوا؟ اب دیکھیں اس کا تقاضا یہ ہے. اور اس طرح حدیث پاک میں آیا کہ ہر اونچ نیچ پہ رفع الیدین کرتے تھے. ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کا تقاضا، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کا تقاضا، اور ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی رکعت جب مکمل کریں دوسرے سجدے سے اٹھیں تو دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین الگ ہے، اور دوسری رکعت کو کھڑا ہو رہے ہیں اونچ کا تقاضا یہ ہے کہ رفع الیدین الگ ہو. کتنی مرتبہ ہو جائے گا پھر؟ 27. کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ اسی طرح 3 رکعتیں آپ نے مکمل کی، تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے آپ اٹھے ہیں
تو دوسرے سجدے سے آپ اٹھ رہے ہیں، دوسرے سجدے کے بعد رفع دین الگ ہے، اور جب آپ چوتھی رکعت کو کھڑے ہو رہے ہیں، اس اونچ کا تقاضا یہ ہے کہ رفع دین الگ ہو۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 28۔ تو یہ 4 رکعتوں میں کل 28 مرتبہ رفع دین ہوا، جبکہ وہ 10 مرتبہ کرتے ہیں اور 18 مرتبہ چھوڑتے ہیں۔ اب اس پہ ٹو دی پوائنٹ بات ذرا غور کریں۔ غیر مقلد عموماً رفع دین کی بات کرتا ہے، اور ہمارے لوگوں سے جو سادہ ہوتے ہیں یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا ان لوگوں سے اختلاف حدیث کا ہے کہ ہم حضور کی بات پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ جو ہے امام ابو حنیفہ کا قول پیش کرتے ہیں، لہذا ہم لوگوں کو حدیث پہ لانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ کے قول پہ لانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جو اگر تو آپ حدیث پہ لانا چاہتے ہیں تو پھر رفع دین سجدے کا کرنا آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر تکبیر پر، ہر اونچ نیچ پر، یہ رفع دین حدیث میں ہے، یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ پہلے آپ رفع دین آپ اپنا پورا کر لیں، پھر آپ رفع دین کی بات کریں۔ ہمارا ایک مناظرہ ہوا اس مسئلے پر، مناظرے کئی ہیں، نیٹ پہ کافی سارے مناظرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک مناظرہ ہوا، وہ بحث کی قربانی پر بھی میرا ایک مناظرہ معروف ہے، تو اسی شخص کے ساتھ مناظرہ تھا۔ اس نے حالانکہ تحریر تو اس نے لکھی تھی مناظرے کی، لیکن مناظرہ کرنے کے لیے اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے بندے بلائے، سرگودے سے بھی آگے، اکاڑے سے بھی آگے، گجرانوالہ سے بھی آگے، اسلام آباد سے بھی آگے، کافی سارے مناظرین کی ایک جو ہے نا کھیپ تھی میرے سامنے۔ اب میں نے انہیں کہا کہ بھائی دیکھو سیدھی سی بات ہے، رفع دین پہ ہم نے بات کرنی ہے، اگر مسئلہ ہمارا حدیث کا ہے تو پھر جو رفع دین حدیث کا ہے نا، ہم اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائے اور اس پہ دوام ثابت ہو جائے تو ہم اس سے قائل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں، عنوان کیا ہے؟ کہتے رفع دین۔ میں نے کہا کون سا رفع دین؟ کہتے رکوع کا۔ میں نے کہا سجدے کہاں گیا؟ ہر تکبیر کا کہاں گیا؟ ہر اونچ نیچ کا کہاں گیا؟ میں نے انہیں کہا کہ ہم نشستیں 2 کریں گے مناظرے کی۔ پہلی نشست اس بات پہ ہوگی کہ رفع دین جو حدیث کا ہے وہ کون سا ہے۔ حدیث میں رفع دین میں کہتا ہوں کہ 28 مرتبہ ثابت ہے، اس کا مدعی میں ہوں گا، دلائل میں دوں گا، اور دلائل پر جرح آپ نے کرنی ہے، اور ہر اونچ نیچ پر رفع دین وہ نہیں کرتے۔ تو وہ کہنے لگے اس پہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ، توجہ کرنا، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ رفع دین جو آپ نے کہا ہے نہ اس کو آپ کرتے ہیں نہ اس کو ہم کرتے ہیں۔ جب وہ رفع دین جس پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کو نہ آپ کرتے ہو نہ اس کو ہم کرتے ہیں، اس پہ مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا بڑا دھوکہ ہے۔ میں نے کہا میں اگر نہیں کرتا سجدے کا رفع دین تو اس کے نہ کرنے کی میری وہی وجہ ہے جو رکوع کا رفع دین نہ کرنے کی ہے۔ سمجھ آئی؟ تیرے ہاں وجہ اور ہے، میرے ہاں وجہ اور ہے۔ تیرے ہاں وجہ یہ ہے، تو کہتا ہے کہ سجدے کا رفع دین سجدے کو جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہر تکبیر کے ساتھ اور ہر اونچ نیچ پر رفع دین ثابت نہیں ہے، جبکہ میں کہتا ہوں جس طرح رکوع کا ثابت ہے اس طرح سجدے کا بھی ثابت ہے، لہذا میرے ہاں رکوع کا رفع دین نہ کرنے کا جو عذر ہے وہی عذر سجدے کا رفع دین نہ کرنے کا ہے۔ میں کہتا ہوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رکوع کا چھوڑ دیا اس طرح سجدے کا بھی چھوڑ دیا، جس طرح رکوع کا چھوڑ دیا اس طرح سجدے کا بھی چھوڑ دیا، لیکن تو کہتا ہے کہ نہیں رکوع کا رفع دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جبکہ سجدے کا رفع دین جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں یہ خدمت انجام دوں گا کہ انشاءاللہ اس پہ 1 نہیں 2 نہیں، میں آپ حضرات خدمت میں ایک کثیر روایات کا مجموعہ پیش کروں گا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا عمل ہوگا کہ وہ اس رفع دین کو کرتے رہے۔ اس بات پہ 2 گھنٹے بحث ہوتی رہی، لیکن وہ لوگ اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے احادیث سے تو وہ کہتے بھی ہاں بھائی پھر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، تو ہم اس کے دلیل کا جواب دیں گے، لیکن چونکہ ان کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے وہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ میں آپ حضرات خدمت میں عرض کروں، جب بھی کبھی رفع دین پہ بات ہو تو آپ نے کہنا ہے ہم نے حدیث کے رفع دین پہ بات کرنی ہے، فرقہ اہل حدیث کے رفع دین پہ بعد میں بات کریں گے۔ تو اب تک کی بات کا کیا خلاصہ ہوا؟
رفع الیدین ایک فرقہ اہل حدیث کا ہے اور دوسرا رفع الیدین جو ہے وہ حدیث کا ہے۔ تو الحمدللہ ہم حدیث کے رفع الیدین کے قائل ہیں، جو فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین اس کے ضمن میں آ گیا۔ ہمارا رفع الیدین فرقہ وارث والا نہیں ہے، ہمارا رفع الیدین حدیث والا ہے۔ ہمارے ہاں جو عذر رکوع کا رفع الیدین نہ کرنے کا ہے وہی عذر سجدے کا رفع الیدین کے نہ کرنے کا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب آپ نے اتنی لمبی بات کی ہے اس مسئلے پر، تو پھر کیا اگر کوئی بندہ ہم سے دلیل مانگتا ہے کہ بھی آپ سجدے کے رفع الیدین کی حدیث سناؤ تو ہم کہاں سے پیش کریں؟ ہر تکبیر کے رفع الیدین کی حدیث سناؤ کہاں سے پیش کریں؟ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں چند ایک احادیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور بلکہ ان کے گھر کی سناتا ہوں۔ ان حضرات کے کئی اکابر نے اس مسئلے پر نہ صرف یہ کہ وضاحت کی، ایک دو حدیثیں نہیں بلکہ مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ فرقہ غیر مقلدین کے اکابر نے اس مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں مستقل کہ سجدوں کا رفع الیدین سنت ہے۔ مثلا ایک کتاب کراچی سے لکھی گئی جس کا نام ہے سجدوں میں رفع الیدین سنت ہے، اور لکھنے والے مولوی محمد حسین سلفی صاحب ہیں۔ کتاب کا موضوع یہ ہے سجدوں میں رفع الیدین سنت ہے، ایک کتاب۔ اس میں انہوں نے تفصیلی دلائل اس کتاب میں ذکر کیے اس مسئلے پر کہ سجدوں میں رفع الیدین سنت ہے۔ اسی طرح دوسری ایک کتاب آئی ڈیرہ غازی خان کے ان کے عالم تھے مولانا ابو حفص الداجلی، ان کی کتاب ہے فضل الودود فی تحقیق رفع الیدین للسجود۔ اب یہ کتاب عربی میں ہے اور اس میں بھی تفصیل سے احادیث اکٹھی کی گئیں اور باقاعدہ ثابت کیا گیا بھی احادیث بھی صحیح ہیں اور یہ رفع الیدین کرنا بھی بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ اور کتاب کا موضوع کیا ہے؟ رفع الیدین، اس کا اس بات، اور 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ کا اس بات، فضل الودود فی تحقیق رفع الیدین للسجود۔ 2 کتابیں ہو گئی۔ چلو یہ تو مستقل کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں مولانا ناصر الدین البانی صاحب جو غیر مقلد حضرات کے اکابر میں شمار ہوتے ہیں، آج اگر کسی حدیث کو صحیح کہنا ہو تو کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ناصر الدین البانی صاحب نے صحیح کہا ہے۔ کسی حدیث کو ضعیف کہنا ہو تو کہتے ہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ ناصر الدین البانی صاحب نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اب وہ ان کا اتنا بڑے پائے کا عالم ہے، ان کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے نماز نبوی۔ کیا نام ہے؟ نماز نبوی، احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس کتاب کا یہ نام ہے۔ اور اس کتاب کے شروع میں لکھا ہے ناصر الدین البانی صاحب نے کہ میں نے یہ کتاب احادیث صحیحہ کی روشنی میں لکھی ہے۔ اب جو بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کتاب کی روشنی میں پڑھ لے، اور کیونکہ میں نے اس میں صحیح احادیث اکٹھی کی ہیں، جو اس سے روگردانی کرے گا تو وہ ہرگز معذور نہیں ہے۔ ان کی یہ کتاب نماز نبوی، عربی زبان میں اس کا نام ہے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ ابھی پاکستان سے کئی اداروں نے شائع کیا ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس میں وہ خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اور ایک کتاب کا نہیں، وہ متعدد کتابوں کے وہ حوالے دیتے ہیں، بلکہ وہ تو امام شافعی سے بھی قول نقل کرتے ہیں، امام احمد سے بھی نقل کرتے ہیں۔ جو امام شافعی کا بہانہ بناتے ہیں یا امام احمد کا بہانہ بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کتاب کو پڑھ لو، اس میں تو پھر سجدے کے رفع الیدین کے اقوال بھی ہیں، اور محدثین کو نقل کرتے ہیں جن کا تاریخ میں یہ موقف رہا کہ یہ رفع الیدین بھی کیا جائے۔ کتنے والے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا والا فتاوی علماء حدیث، یہ معروف علماء غیر مقلدین کے فتاوی کا مجموعہ ہے جس کے شروع میں ان کے بڑے بڑے غیر مقلد علماء کی تصدیقات ہیں، تقریضات ہیں۔ اس فتاوی علماء حدیث کے اندر باقاعدہ پوچھا گیا کیا سجدے کا رفع الیدین یہ سنت ہے؟ اس کے متعلق جو احادیث ہیں یہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں؟ جواب دینے والے نے جواب دیا بالکل یہ رفع الیدین بھی حدیث میں آیا ہے اور اس کے متعلق جو احادیث ہیں وہ احادیث بھی صحیح ہیں۔ تو فتاوی علماء حدیث میں آ گیا۔ اسی طرح کتنی کتابیں ہو گئیں؟ 4۔ 5ویں کتاب کا نام ہے نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام، مولوی نواب صدیق حسن خان صاحب جو ان کے بڑے علماء میں سے ہیں اور ان کو وہ مجدد کہتے ہیں۔ ان کی کتاب نیل المرام ہے۔
یہ کتاب عربی میں ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس کتاب کے بالکل اینڈ پر اور آخری صفحہ سورہ کوثر کی تفسیر میں خود نواب صدیق حسن خان صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے۔ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے۔ کتنی کتابیں ہو گئیں؟ اب آپ نے گننی ہے، میں چند ایک اور گناتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ سارا وقت اسی پہ گزر جائے۔ تو میرا بیان جو ہے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے صحیح معنوں میں۔ تو اس موضوع پر بڑے کھلے دل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس دلائل کو 2-4 نہیں ہے، اللہ کا شکر دلائل کے انبار ہے، دلائل کے انبار ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بڑوں سے اتنے حوالے پیش کریں گے کہ تمہارے لیے شمار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح کہ علماء غیر مقلدین میں اپنا شعیب ارناؤوط صاحب گزرے ہیں، انہوں نے مختلف احادیث پر اس طرح کے احادیث کئی کتابیں ہیں، ان پر انہوں نے تخریجات کی تحقیقات کی ہیں۔ چنانچہ ان کی تحقیق سے جو احادیث کتب آئی ہیں انہوں نے ان حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ شعیب ارناؤوط صاحب، اسی طرح عبد القادر ارناؤوط صاحب ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی اس کی جو سجدے کے رفع الیدین کی احادیث ہیں ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ وہ جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا وہ اپنا مولانا رئیس ندوی صاحب جن کی کتاب مجموعہ مقالات پر صرفی تحقیق جائزہ ہے، اس میں بھی انہوں نے سجدے کی احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز، رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز، اس کے اندر بھی سجدے کے رفع الیدین کی حدیثوں کو انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اب دیکھو یہ 10 تقریر تو میں نے حوالے یہ پیش کر دیے، اب میں احادیث کے حوالے دیتا ہوں تاکہ میں براہ راست حدیثی کتابوں کے بھی حوالے دے دوں، ان کے بھی حوالے دے دوں، کسی بھی اعتبار سے ان حضرات کے لیے انکار کی گنجائش نہ ہو، ان حضرات کے لیے انکار کی گنجائش نہ ہو، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بھئی جو حدیث کا رفع الیدین ہے وہ اور ہے، جو فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین ہے وہ اور ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو آپ ہم سے مطالبہ کرو کہ آپ بات کس کی مانتے ہو، آپ کو سجدے کے رفع الیدین کی حدیث کون سی کتاب سے چاہیے، ڈیمانڈ کرو، یا شخصیت کا نام لو۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے گفتگو کر رہے تھے، مجھے کہنے لگا آپ ہمیں امام بخاری سے اگر دکھا دیں کہ انہوں نے سجدے کے رفع الیدین کی حدیثیں نقل کی ہوں تو ہم مان لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، امام بخاری کی معروف کتاب ہے جز رفع الیدین، جز رفع الیدین کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے سجدے کے رفع الیدین کی احادیث نقل کی ہیں اور ان کو صحیح قرار دیا۔ اب امام بخاری کے استادوں کی طرف آ جائیں۔ امام بخاری کے استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ جن کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہے، ان کے استاد ہیں امام عبدالرزاق، اور ان کے تیسرے استاد ہیں امام حمیدی، چوتھے استاد ہیں امام ابو عوانہ۔ ان چاروں استادوں کی کتابوں کے اندر سجدے کے رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں، سجدے کے رفع الیدین کی حدیثیں۔ امام بخاری کے شاگردوں پہ آ جائیں، امام بخاری کے شاگردوں میں آ جائیں آپ، امام ترمذی کو دیکھیں، سنن ترمذی کے اندر رکوع کے رفع الیدین کی حدیث ملے گی، سجدے کے رفع الیدین کی حدیث ملے گی۔ اگر سنن ابی داؤد کھول لیں اس میں آپ کو رفع الیدین کی حدیث ملے گی، سجدے کے رفع الیدین کی حدیث ملے گی۔ آپ اس کے علاوہ اپنا سنن نسائی کو کھول کے دیکھ لیں، آپ کو رکوع کے رفع الیدین کی حدیث ملے گی، سجدے کے رفع الیدین کی حدیث بھی ملے گی۔ آپ سنن ابن ماجہ کھول کے دیکھ لیں، آپ کو رفع الیدین کی حدیثیں کھول لیں، آپ کو رکوع کے رفع الیدین کی حدیث بھی ملے گی، سجدے کے رفع الیدین کی حدیث بھی ملے گی۔ جب آپ کہتے ہو کہ ہمارا ان سے اختلاف حدیث کا ہے تو جن حدیث کی کتابوں سے رکوع کے رفع الیدین کی حدیثیں بیان کرتے ہو انہی کتابوں میں امام بخاری کے استاد، امام بخاری کے شاگرد اگر یہ سجدے کے رفع الیدین کی حدیثیں نقل کرتے نظر آتے ہیں تو پھر تم نے اس فرقہ وارانہ رفع الیدین کے متعلق لٹ کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ جو حدیث کا رفع الیدین ہے اس کے قائل کیوں نہیں ہو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں اپنے موضوع کی۔ کیا باندھ رہا ہوں؟ جب بندے کو بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائے نا، پھر دلائل تو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں نا، بنیادی بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اصل میں اختلاف کیا ہے؟ اختلاف ہے، آپ اختلاف کی نوعیت سمجھ لیں۔ پہلے اختلاف پتہ ہونا تو پھر بندہ دلیل دے تب بھی مزہ آتا ہے، دلیل لے تب بھی مزہ آتا ہے، دلیل دینے کا مزہ آتا ہے، دلیل لے تو لینے کا مزہ آتا ہے۔ اختلاف کس بات میں ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے
کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تک نماز میں رفع الیدین فرمایا تو 4 رکعت میں 28 مرتبہ رفع الیدین حدیث پاک میں آیا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً نماز میں جس طرح اور بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، جس طرح کہ نماز میں تبدیلی ہوئی ہے کہ پہلے نماز کے اندر بقدر ضرورت بات کرنے کی بھی اجازت تھی، کوئی بندہ بعد میں آتا نماز پڑھنے والے سے پوچھتا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، بتا دیتا اتنی ہوئی ہیں۔ نماز کے اندر جو ہے وہ اور بہت سارے معاملات ایسے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، ہم اس تاریخ کو جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں رفع الیدین بھی ان تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔ تو اب ہمارا اور ان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ عموماً وہ لوگ پہلے اپنا دعویٰ پیش نہیں کریں گے، دلیل پیش کریں گے۔ یہ فریق مخالف کی کمزوری ہے کہ وہ دلیل پیش نہیں کرے گا، وہ اپنا دعویٰ پیش نہیں کرے گا، آپ کو دلیل دے گا۔ آپ دلیل سے متاثر نہ ہونا، پہلے آپ دعویٰ پوچھنا، پہلے آپ کہو بھئی اپنا دعویٰ بتاؤ، آپ کا موقف کیا ہے، اس کے بعد آپ دلیل دو، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کی دلیل آپ کے دعوے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اب دیکھو وہ عموماً آپ حضرات کے سامنے رفع الیدین کرنے کی حدیث پیش کرے گا، لیکن اب وہ کہے گا دیکھو جی حدیث پاک میں آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، لہذا حدیث میں آ گیا تم نہیں کرتے۔ ہمارا اختلاف اس بات میں ہے؟ نہیں۔ ہم منکر ہیں کرنے کے؟ نہیں، ہم نے تو کہا کہ بھائی کرتے تھے، یہ تو اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ ہمیشہ کرتے تھے کہ نہیں؟ اب اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے رفع الیدین کی حدیث سنائے اور اپنے رفع الیدین کی حدیث سنائے، ہمیشہ کے رفع الیدین کی حدیث سنائے اور اپنے رفع الیدین کی۔ ہاں جی، میں نے عرض کیا جب آپ یہ بات ایک پوائنٹ کی ذہن میں رکھ لیں گے، حدیث کا رفع الیدین اور ہے اور فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین اور ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا اختلاف کس بات میں ہے؟ ہمارا اختلاف ثبوت میں ہے یا اختلاف دوام میں ہے؟ ہمارا اختلاف ثبوت میں نہیں ہے، ہمارا اختلاف دوام میں ہے۔ وہ کہتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے بغیر ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا اگر تمہارے اندر علم نام کی کوئی چیز ہے تو پھر آپ ایک حدیث پیش کر دو، رفع الیدین آپ کا ہو اور رفع الیدین آپ کا ہو اور اس میں صحابی نقل کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے رفع الیدین کے بغیر ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ فرمان کس کو ہے؟ صحابہ کو۔ اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک صحابی بھی آپ صحیح سند کے ساتھ اس سے ثابت کر دے کہ جو رفع الیدین تم کرتے ہو وہ یہ بات کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کی کبھی پوری زندگی، اس رفع الیدین کے بغیر آپ نے ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، تو پھر ہم آج سے رفع الیدین شروع کر دیں گے۔ ذخیرہ احادیث کے اندر اس کا ایک بھی حوالہ نہیں ملتا۔ قرآن اٹھانے سے بات نہیں بنتی، قرآن اٹھانے سے بات نہیں بنتی۔ ہم نے آپ سے قرآن نہیں اٹھوایا، ہم نے آپ سے دلیل مانگی ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ دلیل پیش کیا کرتے تھے، ہم انہیں کہتے کہ بھائی اپنے رفع الیدین کی ہمیشگی پر دلیل پیش کرو، کہتے بخاری شریف میں مسلم میں، ہم کہتے وہ تو آیا، وہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کی ہے، اختلاف اس بات میں نہیں، ہمیشہ کیا، اس پر حدیث پیش کرو۔ تو وہ ایک کتاب ہے امام بہقی کی جس کا نام ہے خلافیات بہقی، اس میں ضعیف حدیثیں ہیں کثرت کے ساتھ، اختلافی حدیثیں ہیں۔ ہاں جی، ایک حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پیش کرتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رکوع سے اٹھتے ہوئے رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے کہ آپ کی یہی نماز رہی حتیٰ کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس حدیث کو پہلے وہ پیش کرتے تھے۔ وہ پہلی بات ہے جو حدیث کی یہ کتاب ہے خلافیت بہقی، یہ کتاب ہی نہ پیش تھی، کتاب عام ملتی نہیں تھی اور اس لیے حوالہ پیش کرتے۔ اکثر حضرات میرے پاس وہ کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ، نماز کی کتابیں ان کی میرے پاس 100 سے زائد پڑھی ہیں، جس میں درجنوں کتابوں کے اندر جھوٹ بولا گیا کہ سنن کبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے سنن کبریٰ کے اندر جو ہے امام بہقی نے حدیث نقل کی ہے، حالانکہ یہ حدیث جو ہے یہ سنن کبریٰ کے اندر نہیں تھی بلکہ خلافیات بہقی اس کے اندر موجود تھی، اور خلافیات بہقی ویسے ہی ناپید تھی۔
اب وہ چھپ چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں خلافیت بہقی لاؤ، اور جس سے تم حدیث پیش کرتے تھے اپنا جو حضرات ان حضرات کے بڑے ہیں، شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی صاحب، ان کے فتاویٰ نظیریہ موجود ہیں۔ فتاویٰ نظیریہ کے اندر باقاعدہ کہا گیا یہ حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان سے دیکھ کر اور کئی حضرات نے نقل کی، کہا کہ یہ اس کی سند جید ہے، یہ حدیث بڑی اعلیٰ ہے، لہذا یہ دلیل بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے۔ جب ہم نے ان کو حدیث کی سند دکھائی کہ اس کے اندر تو کذاب راوی ہیں، لہذا ہمیں خود کہتے ہو کہ بھئی تم ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہو، جب کہ اپنی باری آتی ہے تو ان حدیث کو گلے لگا لیتے ہو جن کے کذاب راوی ہیں۔ اب پہلے تو یہ حدیث پیش کرتے تھے اور سنن کبریٰ کی حدیث بنا کر پیش کرتے تھے، لیکن پھر جب ہمیں توجہ دلائی سنن کبریٰ کے اندر دکھا دو کہاں ہے، تو اب خلافت بہقی کے حوالے سے بات کی، لیکن جب راوی کذاب نکلے تو پھر اب پسپائی ہوئی، اب ان کے پاس کوئی حدیث تھی نہیں بیان کرنے کی، تو پھر کیا کہنے لگے، اب قرآن اٹھانے لگے۔ ہم قرآن اٹھاتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی۔ ہم کہتے ہیں قرآن نہ اٹھاؤ دلیل پیش کرو، قرآن نہ اٹھاؤ دلیل پیش کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تمہیں قرآن اٹھوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیا یہ مسئلہ اسلامیت کا ہے؟ انگریز کے ہندوستان آنے سے پہلے ہمارے پاک و ہند کے اندر یہ مسئلہ اس نوعیت کے اندر کبھی بیان نہ ہوا تھا، بلکہ جھگڑا ہماری مسجدوں کے اندر کرنے والے وہ لوگ تھے، اس لیے پھر ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم اس مسئلے کو بیان کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل مختلف نوعیت کے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم دلیلیں تینوں طرح کی رکھتے ہیں، دلیلیں تینوں طرح کی رکھتے ہیں۔ ہم رکوع کے رفع دین کی حدیث بھی مانتے ہیں، سجدے کے رفع دین کی حدیث بھی مانتے ہیں، اور ہم ترک کی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو تینوں طرح کی احادیث کی طرف ذرا تھوڑی سی لے جاتا ہوں، تھوڑی سی سیر کراتا ہوں۔ ذرا آپ دیکھیں کہ عموماً جو صحابہ کرام اس رفع الیدین رکوع کا رفع الیدین کو بیان کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام عموماً ترک رفع الیدین کی حدیثوں کو بھی بیان کرتے ہیں، یعنی ان سے ترک بھی ثابت ہے، اور اسی طرح انہی سے سجدے کا رفع الیدین بھی ثابت ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، توجہ کرنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رکوع کا رفع الیدین ثابت ہے، میں نے مان لیا، ان سے ترک رفع الیدین ثابت ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ترک کا نقل کیا ہے۔ ان کے ساتھی اور ان کے شاگرد حضرت امام مجاہد وہ خود نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے میں نمازیں پڑھی، سوائے شروع نماز کے میں رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح امام بخاری کے استاد امام ابو عوانہ اپنی معروف کتاب صحیح ابو عوانہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ اپنا حدیث نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، لیکن رکوع کی باری آئی تو فرما دیا لا یرفعہما، رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں میں تو ان حدیثوں کو مانوں گا نا، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ترک کو بھی مانتا ہوں، رکوع کے رفع الیدین کو بھی مانتا ہوں، اور سجدے کی حدیثیں بھی مانتا ہوں۔ سجدے کی حدیثیں الحمدللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، ثابت ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی جز رفع الیدین کے اندر جس کو تم بہت اٹھاتے ہو، چالتے ہو اور پیش کرتے ہو، اسی کے اندر سجدے کے رفع الیدین کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ہے وہ ہمیشہ کیا، ہم نے دلیل پیش کرو۔ اب کہتے ہیں فلاں راوی ہیں وہ آخر دور مسلمان ہوئے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ہمیشہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر صحابی پیش کرو، ہم ان سے سجدے کی حدیث پیش کریں گے، ترک کی پیش کریں گے۔ اب دیکھیں وہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا صحابی رسول ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ حضرمی تھے، ہاں جی حضرت موت کے رہنے والے تھے، علاقہ ہے اپنا مدینہ سے باہر، وہاں کے رہنے والے تھے، مدینہ کے رہائشی نہیں تھے، یہ متعدد مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر آئے ہیں۔ انہوں نے صحابی رسول تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آگے اس طرح نقل کر دیا۔
انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو جاتے ہوئے رفع دین کرتے تھے، اس کو بیان کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے ہوئے رفع دین کرتے تھے، اس کو بیان کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سوائے شو نماز کے رفع دین نہیں کر رہے، اس کو بھی بیان کر دیا۔ سنن ابی داؤد اٹھائیں، سنن ابی داؤد کے اندر رفع الیدین کی روایات میں آپ کو ایک ہی ورق پر جو ہے تینوں طرح کی روایات حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مل جائیں گی۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ تینوں روایتیں بیان کرتے ہیں، رکوع کا رفع الیدین کی حدیث بھی بیان کرتے ہیں، سجدے کا رفع الیدین کی حدیث بھی بیان کرتے ہیں، اور ترک بھی بیان کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں میں دوبارہ آیا، سردی کا موسم تھا، صحابہ کرام نے سردی کی وجہ سے گرم چادریں ٹوپیاں اوڑھ رکھی تھی، میں نے دیکھا صحابہ کرام شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ اب یہ حدیث جو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ امام ابو داؤد نے خود جو ہے اس سے پہلے رکوع کا رفع الیدین کی حدیث بھی نقل کی ہے، سجدے کا رفع الیدین کی حدیث بھی نقل کی ہے، پھر یہ حدیث بھی نقل کی ہے۔ امام ابو داؤد جو ہے وہ ڈنڈی مار بندے تو نہیں تھے، محدث تھے، تینوں طرح کی حدیثیں بیان کر دی۔ آج بددیانتی تو اس بندے کی ہے جو اوپر والی حدیث بھی چھوڑ گیا، نیچے والی بھی چھوڑ گیا، درمیان والی لے لی۔ کس کی بددیانتی ہے؟ بددیانتی اس کی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ایک ایپ چلی ہے، کیا ہے 360 اسلام، وہ اس کے اندر جتنی بدماشیاں ہیں نا، اس کی بدماشیاں بیان کریں تو اس پہ بہت ٹائم لگ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں وہ اسلامی ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اس کے اندر جو ہے بڑی معلومات ہے، کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے بڑی آسان ہے۔ اس کے اندر اتنے گھپلے ہیں کہ وہ گھپلوں کے لیے مجھے مستقل ٹائم چاہیے۔ میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، آپ سنن ابی داؤد کھول لیں 360 ایپ کے اندر، آپ یہی حدیثیں سرچ کریں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب رکوع کے رفع الیدین کی باری آئی ہے، اس بندے نے حدیث نقل کی اور سامنے اردو ترجمہ کیا ہے، جب سجدے کی باری آئی ہے تو حدیث نقل کی ترجمہ کیا ہے، لیکن جب نیچے والی حدیث کی باری آئی نا، جہاں وہ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ آیا، میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، سردی کا موسم تھا، انہوں نے گرم چادریں ٹوپیاں اوڑھ رکھی تھیں اور شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، اس حدیث کو نقل کر دیا، ترجمہ ہے ہی نہیں وہاں پر، خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ کیوں نہیں کیا ترجمہ؟ کیوں نہیں کیا؟ نام اسلام ہے، 360 اسلام، ہاں جی 420۔ تو بھائی آپ اس چیز کو سمجھیں، دلائل کی بات اپنی جگہ پر ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ جو گھپلے ہو رہے ہیں، ان گھپلوں کو سمجھیں، گھپلے کیا ہیں۔ تو کہتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ چونکہ متاخر الاسلام صحابی ہیں، اس لیے اگر رکوع کا رفع الیدین انہوں نے کیا، کہتے دیکھو معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے۔ میں نے کہا سجدے کا بھی انہوں نے بتا دیا، پھر یہ بھی کر لو۔ نہیں، اچھا وہ کہتے ہیں دوبارہ ہے، میں نے دیکھا صحابہ کرام اب شروع نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں، اب چھوڑ دو۔ نہیں، اب متاخر الاسلام نہیں ہے وہ۔ کہاں گیا تمہارا اصول؟ یہ صرف اپنی مرضی کے لیے اصول ڈھونڈے ہوئے ہیں، مرضی آئے تو صحابی کی بات لے لینی ہے، جو مرضی کے خلاف ہے اس سے آنکھیں چڑھا لینی ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ متاخر اسلام صحابی ہیں، 9 ہجری مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ رکوع کا رفع الیدین بیان کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ حضور رفع الیدین ہمیشہ کیا ہے۔ میں نے کہا اٹھا سنن نسائی کے اندر ایک نہیں، ایک سے زیادہ حدیثیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے موجود ہیں، اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، چیپٹر قائم کرتے ہیں، باب رفع الیدین للسجود، یہ باب قائم کیا حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے حدیث لائے سجدے کی بھی، کار پھر اگر وہ متاخر اسلام ہے تو۔ اب امام نسائی تو محدث ہے نا، ہاں جی، اس لیے محدث ڈنڈی نہیں مارتے، ہاں جی، وہ ڈنڈی نہیں مارتے۔ اب امام نسائی نے باب قائم کیے، توجہ کرے، ہاں جی، رفع الیدین للرکوع باب قائم کیا، حدیث لائے ہیں، ہم نے مان لی۔ وہ باب قائم کرتے ہیں ترک ذالک، یہ نہیں مانتے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ نے باب قائم کرتے ہیں الرخصۃ فی ترک ذالک، اس رفع الیدین کے چھوڑنے میں رخصت، لیکن اب یہ نہیں مانتے، کہتے ہو ہم محدثین کے بڑے قدردان ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ نے باب قائم کرتے ہیں باب رفع الیدین للسجود، اگر یہ رفع الیدین ثابت نہیں ہے تو باب کیوں قائم کیا، حدیث کیوں لائے؟ اب امام نسائی رحمۃ اللہ نے بخاری کی وہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث لائے ہیں جو بخاری میں ہے، کس عنوان کے تحت نقل کرتے ہیں؟ ترک رفع الیدین للسجود،
ترک رفع الیدین یہ کہتا ہے ثابت نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں ثابت ہے لیکن چھوڑ دیا تھا، یہ اس پہ دلیل ہے۔ باب رفع الیدین، اس کے بعد ترک رفع الیدین للسجود کا باب ہے، اور یہ باب ثابت کرتا ہے کہ رفع الیدین بھی ثابت ہے، ترک بھی ثابت ہے۔ سمجھ آئی؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، رکوع کو جاتے تو رفع دین کرتے، رکوع سے اٹھتے تو رفع دین کرتے، لیکن سجدوں میں نہیں کرتے تھے۔ اب اس کو ترک کی دلیل بنائی کس نے؟ میں نے، امام نسائی نے۔ کس نے بنائی؟ نسائی نے۔ تو موضوع کا ایک پہلو یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کے رفع الیدین کو بھی مانتے ہیں۔ تو محدثین کا رفع الیدین اور فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین اور ہے۔ جن راویوں سے عموماً یہ رفع الیدین کو بیان کرتے ہیں انہی روایات سے ہم ترک رفع الیدین کی روایتیں بھی دکھاتے ہیں، سجدے بھی دکھاتے ہیں۔ نہ یہ سجدے کی مانتے ہیں انہی کتابوں سے، اور نہ یہ چھوڑنے کی مانتے ہیں، پھر بھی نام اہل حدیث ہے، پھر بھی نام۔ سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اچھا چلو اب میں تھوڑا سا دلائل کا طرز بدل لوں، تھوڑا سا طرز ہے نا، مختلف طرز ہے۔ چلو میں سیدھے دلائل بیان کرتا ہوں، سیدھے اپنے دلائل۔ دیکھیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کرتے ہو تو ترک رفع الیدین کی حدیثیں ہم سے لے لو، آپ کو نہیں ملتی تو عموماً یہ کہتے ہیں اپنی وجوہات ترجیح کو بیان کرتے ہوئے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس حدیث بخاری کی ہے جبکہ آپ کے پاس حدیث بخاری کی نہیں ہے، لہذا چونکہ بخاری شریف کی حدیث اعلیٰ ہوتی ہے، سند اعلیٰ ہوتی ہے، تو دوسری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے چونکہ آپ کے پاس بخاری کی حدیث نہیں ہے ہم اس لیے نہیں مانتے۔ اگر آپ بخاری سے پیش کر دیں تو ہم مان لیں گے۔ اب ہمارا بندہ جس کا مطالعہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے یار اگرچہ حالانکہ یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے، حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے نا کہ بخاری سے ہونا ضروری ہے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا جہان کی ساری حدیثیں نقل کر دی، کسی اور کتاب کی ضرورت تھی لکھنے کی؟ نہیں۔ جب اور کتابیں لکھی گئی اور امت قبول کر رہی ہے اور غیر مقلد بھی چھاپ رہے ہیں، ہاں جی اس کے نام پہ پیسہ بھی کما رہے، پڑھتے بھی ہیں، تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ جو بخاری شریف ہے یہ اپنی جگہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس کے علاوہ باقی بھی ہیں اور وہ بھی پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن چلو وہ کہتے ہیں بخاری سے پیش کرو تو مانے۔ میں نے کہا چلو میں آپ کو یہ حدیث پیش کر دیتا ہوں بخاری شریف سے ہی، آپ اس کو مان لو۔ چنانچہ جو درسی بخاری ہے ہماری، آج کل تو بخاری شریف کے بھی جو متن والے ہیں وہ کئی مکتبوں نے چھاپنی شروع کی تو سے چل پڑا۔ جو ہماری درسی بخاری ہے قدیمی کتب خانے والی چلتی نا، اس کا صفحہ نمبر 114 ہے، باب ہے، اس کا باب ہے سنت الجلوس فی التشہد، باب سنت الجلوس فی التشہد، تشہد میں سنت کا باب۔ اب اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث کو اور بھی کئی جگہ پر لائے ہیں، بعض جگہ پر مکمل، بعض جگہ پر جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے حصے اور مختلف ابواب قائم کیے ہیں۔ تو حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، ان سے حدیث کو لائے ہیں۔ وہ خود نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نماز میں رفع دین کیا، اور کیونکہ رفع دین کو وہ بیان نہیں کرتے۔ سلسلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو حمید سعدی تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ اور بھی کچھ حضرات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ آیا تو انہوں نے فرمایا انا احفظکم، الفاظ ہے بھئی میں تم سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد رکھنے والا ہوں۔ دوسرے حضرات نے کہا پھر آپ پیش کریں، پھر آپ پیش کریں۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پیش کر رہے، امام ابو حنیفہ کی نہیں، اب پیش کرتے ہیں۔ جب نماز کے شروع کی بات آئی فرمایا اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو پھر اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا لیتے۔ جب نماز تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا لیتے۔ اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ،
آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا لیتے، لیکن جب رکوع کی باری آئی فرمایا وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، لیکن جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر جما لیتے۔ اب نہیں فرمایا جَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، کیوں نہیں فرمایا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہے۔ یہ برزخ کے پیچھے جو بیٹھے نا توجہ ادھر کم جاتی ہے، ہمیں ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ تو اب نہیں فرمایا، فرمایا نماز شروع فرما رہے ہیں تو اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، لیکن فرمایا اذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ، جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر جما لیتے۔ اب جعل یدیہ حذو منکبیہ کا الفاظ کیوں نہیں ہیں؟ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، صحابی رسول بیان کر رہے ہیں اور حدیث بخاری شریف کی ہے، پھر صحابی رسول کر رہے ہیں حضور کی نماز ہے، اور شروع نماز کا رفع دین بیان کر رہے ہیں جو میرا ہے، اور جو تیرا ہے اس کو بیان نہیں کر رہے۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکوع میں رفع دین کرتے تھے، بعد میں آپ نے چھوڑ دیے۔ تو لہذا جو بخاری کی رفع دین کی حدیث ہے میں اس کو بھی مانتا ہوں، اس حدیث کو بھی مانتا ہوں۔ پہلے وہ آپ سے بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرے گا، لیکن جب آپ پیش کر دیں گے اب عقلی اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، ادھر ادھر بھاگے گا۔ ایک جگہ پر ہمارا مناظرہ تھا تو میں نے حدیث پیش کی تو مجھے کہنے لگا سنن ابی داؤد کے اندر بھی ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے حدیث آئی ہے تو اس میں تو رکوع کا رفع دین موجود ہے۔ میں نے کہا بھی دیکھو خود ہمیں کہتے ہو کہ بخاری شریف کا پہلا نمبر ہے، ہم بخاری شریف پیش کرتے ہیں، تم ادھر ادھر جاتے ہو۔ اب ہم نے بخاری پیش کی، تم ابو داؤد کی طرف بھاگ گئے۔ اگر یہی الفاظ کے ساتھ حدیث صحیح ہوتی جو الفاظ ابو داؤد میں موجود ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں یہ الفاظ لاتے، جب بخاری میں یہ الفاظ نہیں لائے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بھئی یہ الفاظ مخدوش ہیں۔ اور سنن ابی داؤد کی سند کے اندر ایک راوی ہے عبد الحمید بن جعفر جو کہ قدری ہیں۔ کون ہے؟ قدری ہیں، وہ عقیدہ تقدیر کا منکر ہے۔ لہذا اب معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ الفاظ امام بخاری کی یہاں ثابت نہیں تھے اس لیے صحیح بخاری میں اس کو نہیں لائے، لہذا میری حدیث بخاری شریف کی ہے اور اس پہ تو اعتراض نہیں کر سکتا، تیری سنن ابی داؤد کی ہے، میں نے اعتراض پیش کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا نمبر ہے، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا نمبر ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے، اور اس میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، آپ نے رفع الیدین سے منع کیا تھا، اس لیے بعض رات کر رہے تھے، شاید پسرے کا پتہ نہیں تھا، تو مسافر تھے یا کیا پس منظر۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مفہوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کچھ حضرات مسجد میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہو گیا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو گویا کہ یہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، نماز کے اندر۔ اب یہ روایت مسلم شریف کی ہے، اب اس کی سند پر وہ جرا نہیں کر سکتا، لہذا اب اس کے پاس کیا بہانہ ہے نہ ماننے کا؟ اب وہ عقلی اعتراض شروع کر دے گا۔ میں نے حدیث پیش کی ایک جگہ پر مناظرے میں تو مجھے کہنے لگے کہ جی دیکھو یہ حدیث جو ہے یہ حدیث تو سلام کے متعلق ہے، توجہ کرنا، یہ حدیث سلام کے متعلق ہے، یہ سلام کرتے وقت صحابہ کرام جو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ اٹھاتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو منع کیا گیا۔ میں نے کہا بلا شبہ سلام کے متعلق بھی حدیث موجود ہے، آپ مسلم شریف کو کھولیں، مسلم شریف کے اندر آپ کو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے دو حدیثیں ملیں گی، ایک حدیث اوپر ہے دوسری حدیث نیچے ہے، جو نیچے والی حدیث ہے یہ سلام سے متعلق ہے، اس میں سلام کے الفاظ ہیں، جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس کے اندر سلام کا لفظ تک نہیں ہے۔ دو حدیثیں
الگ ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، دو حدیثیں ایک ہیں۔ میں نے کہا خدا تمہیں عقل دے، مسلم شریف جس پہ نمبرنگ لگی ہوئی ہے، تمہاری شائع شدہ مسلم شریفیں ہیں، آپ نمبرنگ والی ان کی شائع شدہ حدیث کتاب کھول لیں، اس میں آپ دیکھیں گے اوپر والی حدیث پر نمبر اور ہے، نیچے والی پر نمبر اور ہے۔ ایک عوامی انداز سمجھانے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں دو حدیثیں ایک ہیں اور ہم کہتے ہیں دو ہیں۔ اب کیسے فرق ہوتا ہے؟ حدیثیں دو ہیں الگ ہیں نمبرنگ سے۔ اگر اوپر والی حدیث پر نمبر الگ ہے، نیچے والی پہ الگ ہے، تو پھر دو حدیثیں ہوئی یا ایک ہوئی؟ اگر تو محدثین ان کو دو شمار کرتے ہیں پھر دو ہوگی، اگر ایک شمار کرتے ہیں پھر ایک ہوگی۔ اگر تم بھی جو تم نے نمبرنگ لگائی ہے، ہاں جی، دارالسلام کی شائع شدہ مسلم شریف موجود ہے، اگر ان پہ نمبرنگ ایک ہے تو پھر حدیث ایک ہوگی، اگر نمبر دو ہیں تو پھر دو حدیثیں دو ہیں۔ حدیثیں کتنی ہیں؟ دو ہیں۔ تو جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں یہ حدیث اور ہے، اس پہ نمبرنگ اور ہے۔ جو حدیث نیچے والی ہے جس کے متعلق وہ کہتے ہیں وہ حدیث اور ہے، سلام والی حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے، دو حدیثیں الگ الگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنی جگہ دونوں ثابت ہیں الحمدللہ۔ اوپر والی حدیث میں ہے، توجہ کرنا، اسکنوا فی الصلاۃ، کیا ہے؟ نماز میں سکون اختیار کرو۔ نیچے والی حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں اسکنوا فی الصلاۃ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کی ابتدا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، انتہا لفظ سلام پہ ہوتی ہے۔ تکبیر و تحریم، تسلیم و اپنا کیا ہے، تعلیل کیا ہے، تکبیر و تحریم، تعلیل و تسلیم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ نماز کی جو ابتدا ہے تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، نماز سے نکلنا لفظ سلام سے ہوتا ہے۔ چونکہ جب بندے نے سلام ہی پھیر دیا نماز سے نکل گیا، اب نماز کے اندر ہے ہی نہیں، تو اس رفع دین سے روکا جا رہا ہے جو نماز کے اندر ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، اس لیے اوپر والی حدیث میں اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ ہیں، جو سلام والی حدیث ہے اس میں اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ نہیں ہیں۔ رکوع نماز کے اندر ہوتا ہے یا باہر؟ جب بندہ سلام پھیرتا ہے پھر نماز میں رہتا ہے یا نکل جاتا ہے؟ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حدیث جو ہے وہ سلام سے متعلق نہیں ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، ایک اور ڈکوسلا، کہتا جی دیکھو ہم تو رفع دین یوں کرتے ہیں جب کہ یہاں گھوڑوں کو دم میں تشبیہ دی گئی ہے، گھوڑا جو ہے دم تو جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے یوں ہلاتا ہے، گھوڑا دم یوں ہلاتا ہے جب کہ ہم رفع دین یوں کرتے ہیں، تو لہذا بات بنتی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے حدیث کے الفاظ نہیں پڑھے، یہاں گھوڑے کی بات نہیں ہے، عام گھوڑے کی بات نہیں، بلکہ سرکش گھوڑے کی بات ہے۔ جو گھوڑا سرکش ہوتا ہے وہ یوں اپنی دم ہلانے کے ساتھ یوں بھی ہلاتا ہے، سمجھ آئی؟ خیل شمس کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ خیل شمس کی بات ہے۔ اب بھائی فقہ تو اس کے پاس آتی ہے جو فقہ کا قائل ہو۔ فقہ گہری سمجھ کا نام ہے نا، جس نے اپنے دماغ کو سنبھال کے رکھنا ہے، ڈھک کے رکھنا ہے، اس کے پاس نعمت موجود رہے گی۔ یہ ننگے سر پھرنا خود ہی اٹھ جانی ہے، سمجھ آئی؟ تو سرکش گھوڑے کی بات ہے۔ سرکش گھوڑا دم اس طرح ہلانے کے ساتھ پھر سیدھی بھی ہلاتا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، ٹائم بڑی جلدی سے گزر رہا ہے، ایک بندہ مجھے کہنے لگا، کہتا ہے کہ یہ حدیث تم دلیل میں پیش نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے تمہارے حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے درس ترمذی کے اندر، توجہ کرنا، درس ترمذی کے اندر کہ یہ جو ہے وہ حضرت جابر والی حدیث ہماری دلیل نہیں بنتی، لہذا آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے کہا چلو آپ نے یہ حوالہ پیش کیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے بڑوں کا، اگرچہ میں نے پہلے بہت سارے پیش کر دیے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے بڑے شیخ القول فی القول جو تو آپ سب کے استاد ہیں، آپ سب کی سند حدیث کی اس تک پہنچتی ہے، اس نے لکھا ہے حدیثیں جو ہیں وہ دونوں طرح کی ہیں، رفع الیدین کرنے کی بھی ہیں چھوڑنے کی بھی ہیں، لہذا اس مسئلے پر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ آج کہتا ہے کہ رفع الیدین کے نہ کرنے کی ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ اس کا جواب تیرے ذمہ ہے، جو آپ نے اعتراض کیا اس کا جواب میرے ذمہ ہے۔ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم میرے استاد ہیں، میں نے حضرت سے بخاری پڑھی ہے، میں کراچی بیان تھا پچھلے مہینے، میں سفر پہ تھا، تو وہاں اپنا آسلوم کی شاخ ہے جامعۃ الرشید کے پاس، آسن الدراسات، تو ماشاءاللہ بہت مجمع تھا، اساتذہ ہی بیٹھے تھے، میں نے وہاں بھی یہ بات کی۔ میں نے کہا حضرت شیخ میرے استاد ہیں،
تو شاگرد اپنے استاد کی کتاب کا مطلب ذرا سمجھتا ہے، تم کیا سمجھو اس کتاب کا مطلب؟ میں نے کہا حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے جو فرمایا وہ اور فرمایا، وہ یہ نہیں فرمایا، حضرت نے یہ فرمایا، یا ان کی بات کا مقصد یہ ہے کہ بھئی بالکلیہ ہم اس حدیث پر اپنے موقف کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، بالکلیہ ہم اپنے موقف کی بنیاد اس حدیث پر نہیں رکھ سکتے، یعنی بالکل یا اسی حدیث کو دلیل بنا کر ہم ترک رفع دین کی پیش کریں، یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس دلیل میں صرف یہی ایک حدیث ہے، اور بھی ہے، تو لہذا اب بطور معاورت کے تو ہم پیش کر سکتے، تو لہذا ہر شیخ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ بالکل اگر ہم اسی حدیث پر انحصار رکھیں کہ وہ ترک رفع دین کی دلیل جو ہے یہ جابر بن سمرہ والی ہے، لہذا رفع دین نہ کرو کیونکہ یہی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس یہ تو نہیں اور بہت ساری ہیں۔ میں نے کہا میں یہ مطلب سمجھتا ہوں اور اس مطلب کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، ہر شیخ کا یہی مطلب ہے۔ میں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، درس ترمذی کی یہی بحث کھولو، اور حضرت شیخ جہاں ترک رفع دین کی وجوہات بیان کرتے ہیں، وجوہات ترجیح میں اسی بحث کے اینڈ پر حضرت نے ترک رفع دین کی جو وجوہ ترجیح بیان کی ہیں ان میں پھر اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ترک رفع دین کی ترجیحات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس حدیث سے ترک ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے جب حضرت خود وجوہ ترجیح میں اس کو لے آئے ہیں تو تمہاری دلیل بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ اب ادھر سے ترمذی کا خلاصہ چھپا ہے 2 جلدوں کے اندر، تو اس پہ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب نے تقریر لکھی ہے، اس کے اندر پھر اس کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا، لے لو تو اسی بھی جواب دو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، الحمدللہ ہمارے پاس ایک دلیل نہیں بلکہ دلائل کے انبار ہیں، وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، وگرنہ اس پہ تو ہم دلائل اتنے بیان کر سکتے ہیں تم سے شمار نہ ہو، سمجھ آئی بات؟ تم سے شمار نہ ہو، الحمدللہ اتنے دلائل بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے بخاری والی حدیث پیش کی نا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا اس پہ امام بخاری نے باب اور قائم کیا ہے، تو باب، میں نے کہا باب کی بات کرتے ہو یا باپ کی کرتے ہو؟ ہاں جی، تم تو باپ کو نہیں مانتے، باپ کو کیسے مانو گے؟ کہتے ہیں باپ دادا کی تقلید منع ہے، تو تم تو باپ کے مخالف ہو۔ دیکھو تمہارے ابا جی کہہ چکے کہ رفع دین کرنے نہ کرنے دونوں کے حدیثیں موجود ہیں، تو پھر اب جو واقعی اپنے ابو کو مانتا ہے سلفی ہے، اس کو یہ انکار کی گنجائش ہونی چاہیے، اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ رفع دین کے نہ کرنے کی حدیث کوئی بھی نہیں ہے۔ جب بڑے یہ بات کرتے ہیں کہ ترک بھی ثابت ہے، پھر تم کیسے انکار کرتے ہو؟ سمجھ آئی بات؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ترک رفع دین کی حدیث مروی ہے، غیر مقلد اس کے پیچھے بہت پڑے ہیں بیچارے کے، حدیث ہے نا، تو چونکہ اپنی رائے کے خلاف ہے اس لیے بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اب دیکھو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نسائی میں ذکر کیا اور 2 باب قائم کیے ہیں، ترک ذالک کا دوسرا باب قائم کیا اور رخصت فی ترک کی ذالک، ہم کہتے ہیں باب کی بات ہے پھر باب بھی لے لو، باب کی بات ہے تو باب بھی لے لو۔ اب دیکھیں سمجھے ذرا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو گنتی کے بڑے اصحاب میں سے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، صاحب السواک والنعلین ہیں، آپ وسلم کی مسواک، آپ کے جوتے جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ہوتے تھے۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کیا تمہیں میں حضور کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو کھڑے ہوئے اور شروع نماز میں رفع دین کیا، اس کے علاوہ رفع دین نہ کیا، صاف بات تھی۔ لیکن اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو پھر وہی بات ہے، اس حدیث کا صحیح ہونا تمہارے بڑوں سے دکھائیں یا چھوٹوں سے دکھائیں؟ کس سے دکھائیں؟ اب باقاعدہ سنن نسائی تعلیقات سلفی کے ساتھ چھپی ہے، عطا اللہ علی بوجانی صاحب کی تعلیق کے ساتھ، اس میں باقاعدہ کہا گیا والحق انہ قوی، حق بات یہ کہ یہ حدیث قوی ہے۔ اور احمد شاکر صاحب آپ کے بڑے محدث ہیں، انہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے، اور ترمذی شریف کی شرح کے اندر احمد شاکر صاحب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ آپ کے مولانا ناصر الدین البانی صاحب جو حدیث کی صحت اور ضعف کے اندر تمہارے یہاں معیار رکھتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ ان کی صحیح ترمذی پڑھ لیں، صحیح کی لسٹ میں موجود ہے، صحیح ابو داؤد پڑھ لیں، ہاں جی صحیح کی لسٹ میں موجود ہے، تو پھر
اب اگر اس صحیح نسائی پڑھ لیں اس کی لسٹ میں موجود ہے تو پھر تم ضعیف کیسے کہتے ہو؟ عبد القادر ارناؤت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. شعیب ارناؤت نے جو تمہارے محقق ہیں حدیث پر تحقیق کرتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. کتنوں کے حوالے تمہارے پیش کریں جو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ آج کہ صحابہ کرام میں سب صحابہ کرام رفع الیدین کرتے تھے، کوئی صحابی ترک کا قائل نہیں تھا. حالانکہ یہ بات غلط ہے، محدثین کے موقف کے خلاف ہے. یہ حدیث یہ دعویٰ کہ تم صحابہ کرام میں سارے ہی رفع الیدین کے قائل تھے اور کوئی بھی جو ہے اس رفع الیدین کا انکار نہیں کرتا تھا رکوع کا، یہ خود محدثین کے موقف کے خلاف ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کی ترمذی شریف کھولیں، ترمذی شریف کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے ترک رفع الیدین کی حدیث نقل کرنے کے بعد بہت سارے اہل علم کا اس پہ عمل ہے، صحابہ تابعین میں سے بھی. اب تم کہتے ہو ایک صحابی سے بھی ترک ثابت نہیں ہے، امام ترمذی کہتے ہیں بہت سارے صحابہ کرام سے ترک ثابت ہے، ان کا اس پہ عمل ہے. تو پھر اب تمہاری بات مانے امام ترمذی کی مانے. وہ کہتے ہیں اہل کوفہ کا اس پر عمل ہے. اب اہل کوفہ یہ ان سب حضرات کا ترک پر عمل ہونا یا کوئی چھوٹی دلیل ہے؟ کوفہ علم کے مراکز میں بڑا مرکز تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں حدیث لینے کے لیے فلاں شہر میں 1 مرتبہ گیا، فلاں شہر میں 2 مرتبہ گیا، فلاں میں 3 مرتبہ کیا. جب کوفہ کی باری آئی فرمایا لا اوصی کم دخلت الکوفہ تھا، میں شمار نہیں کر سکتا حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میں کوفہ میں کتنی مرتبہ گیا ہوں. امام بخاری کے استاد ہیں ان کی آپ جو بخاری کے استاد ہیں اس کے راوی کوفی ہیں. وہ کوفہ کے جو استاد تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اگر امام بخاری شریف میں ان سے حدیث لاتا ہے وہ محدثین معتبر ہیں اور وہ محدثین علم کے بڑے ہیں، اگر وہ ترک رفع الیدین کے قائل ہیں تو پھر تم جو ہے وہ کیسے کہتے ہو کہ محدثین کی جماعت رفع الیدین نہیں کرتی؟ امام بخاری کے استاد جتنے بھی کوفہ کے ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ سارے کوفہ میں رفع الیدین نہیں کرتے، تو پھر امام بخاری کے جو کوفی استاد ہیں وہ سارے رفع الیدین نہیں کرتے، تو پھر آپ محدثین کے متعلق یہ کیسے دعویٰ کرتے کہ سارے محدث ترک رفع الیدین کے قائل نہیں، سب رفع الیدین کرتے؟ کیسے کہتے ہو؟ امام بخاری کے اساتذہ میں امام ابن ابی شیبہ ہیں، وہ کہتے ہیں اصحاب عبداللہ بن مسعود روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ شروع نماز کے علاوہ کسی اور رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو علم حکمت سے بھر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فرمان ہے. تو پھر حضرت علی جو چوتھے خلیفہ ہیں ان سے آپ دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے ترک رفع الیدین قائل ہے. آپ کے جتنے شاگرد ہیں وہ رفع الیدین نہیں کرتے. بھائی دیکھو کوفہ کے اندر ترک جو ہوا تو اب ترک معروف ہوا وہ کیسے ہو گیا اگر وہاں رفع الیدین سارے کا سارا ثابت ہے، ترک کی حدیث کوئی نہیں تھی. امام حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے سینکڑوں شاگرد ہاں جی اور سب اپنے درجے کے تابعین محدثین وہ رفع الیدین نہیں کرتے. تو پھر اب یہ کہنے کا رفع الیدین سے اپنا ترک کے متعلق ایک بھی حدیث نہیں ہے، یہ بددیانتی نہیں. 1500 صحابہ کرام کوفہ میں آ کے آباد ہوئے. جب کوفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ کوفہ کی بستی آباد ہوئی تو 1500 صحابہ کرام یہاں تھے، تو 1500 صحابہ سے ترک ثابت ہو گیا نا. کیا خیال ہے؟ جب کوفہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے 1500 صحابہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیانت کے ساتھ آپ اس مسئلے پہ غور کریں تو پھر آپ کو بالکل اس مسئلے سے متعلق جو ہے وہ رائے قائم کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملے گا جو رائے آپ نے قائم کی ہوئی ہے. اس ملک کے اندر سارے رہتے ہیں ہاں جی، عیسائی رہ رہے ہیں، سکھ رہ رہے ہیں، یہودی رہ رہے ہیں اور مسالک رہ رہے ہیں، تو یہ بھی رہے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن مسئلہ اس وقت ہے جب وہ ہماری نمازوں کو بیکار بتائیں گے، ہمیں چیلنج کریں گے، پھر جواب دینے کا حق ہم رکھتے ہیں. بات سمجھ میں ایک بندہ مجھے کہنے لگا ترمذی شریف میں یہ روایت نقل کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، تو ترمذی شریف کے اندر جو ہے امام ترمذی نے فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے.
میں نے کہا کہ آپ نسائی شریف کھول کے دیکھ لیں، امام نسائی رحمۃ اللہ نے باب قائم کرتے ترک ذالک، اس کتاب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث نقل کرتے ہیں اس کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن مبارک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اگر ثابت نہیں ہے تو پھر وہ ابن مسعود سے عبداللہ بن مبارک نقل کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو ناقل ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگر ان کو کسی دور میں کوئی اعتراض تھا تو تھا، لیکن بعد میں رجوع کر لیا، اس حدیث کو خود نقل کر رہے ہیں۔ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے ان کی سند کے ساتھ۔ اعتراض بندہ کرے، لیکن اعتراض کرنے کے ساتھ اعتراض سہنے کی طاقت بھی رکھے۔ الحمدللہ ہم پر جو اعتراض ہوئے ہیں ہم نے ان کے جوابات دیے ہیں، اور جوابات پر مستقل کتابیں ہیں، لیکن تم لوگوں نے اعتراض کرنا سیکھا ہے، جواب دینا نہیں سیکھا۔ تمہیں جواب دینا سکھایا جاتا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں جواب دینا پہلے سکھاتے ہیں، اعتراض تو بعد کا مسئلہ ہے ہمارا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی، تو میں نے عرض کیا کہ ان دلائل کو بیان کرنے کے انداز بہت ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے بخاری میں روایت موجود ہے ترک کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ باہر کے صحابی تھے، واپس جا کر جو انہوں نے نماز پڑھائی ہے وہ بھی بخاری میں موجود ہے، اس میں بھی رفع دین نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، تو لہذا اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے پر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر آپ لوگوں نے ہم سے گفتگو کرنی ہے، ہم سے حدیث بھی لیں اور پھر اپنے دعوے کے مطابق حدیث پیش بھی کریں۔ چیلنج بازی کرتے ہیں۔ گجرانوالہ کے کالم میں مولوی نواز چیمہ صاحب، تو مختلف جگہ پر وہ جلسوں میں تقریریں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رفع الیدین نہ کرنے پر کوئی حدیث دکھائی جائے۔ ہمارے فیصلہ آباد میں آئے، ایک جگہ پر انہوں نے بیان کیا اور بیان کے بعد کہا کہ بھئی رفع دین کے ترک پر یا نہ کرنے پر جو بندہ حدیث پیش کرے گا تو اس کو گاڑی کی چابی انعام دی جائے گی۔ تو اب بات ہوئی، ساتھیوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا انہیں کہیں کہ آپ یہی بات لکھ کر دیں، یہی بات اپنے لیٹر پیڈ پہ آپ لکھ کے دیں، تو پھر ہم اس بات پہ انشاءاللہ مناظرہ کرنے کو تیار ہیں۔ اب ان کے لڑکوں نے جب ان سے رابطہ کیا، بہت دنوں تک تھے، انہوں نے لکھ کے نہیں دیا۔ جب لڑکوں نے کہا کہ دیکھو جی ہماری اس میں بےزتی ہے، آپ ہمارے علاقے میں بات کر کے گئے ہیں، تو لہذا آپ یہ لکھ کے دے دیں لیٹر پیڈ پر تاکہ ہم ان کا مطالبہ ان کو دکھا دیں۔ تو بمشکل لکھ کے دیا لیٹر پیڈ پہ انہوں نے۔ میرے پاس یہ بات پہنچی تو میں نے کہا کہ بالکل ہم یہ مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہیں، اور اپنے رفع الیدین کی ہمیشگی پر نواز چیمہ صاحب جیسی حدیث پیش کریں گے تو ہم انشاءاللہ رفع الیدین کے ترک پر ایسی حدیث پیش کریں گے۔ اگر وہ قولی پیش کریں گے تو ہم بھی قولی پیش کریں گے، وہ فعلی پیش کریں گے تو ہم بھی فعلی پیش کریں گے، لینے کے بعد اور دینے کے اور نہیں ہوں گے۔ میں نے بھی لیٹر پیڈ پہ جواب بھیج دیا۔ اب اس کے بعد ان کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ ایک جگہ پہ وہ جلسے پہ آئے تو مجھے پتہ چلا بھی وہ آئے ہیں، تو میں نے پیغام بھیجا ان کو بتاؤ کہ میں ابھی ادھر ہوں۔ تو خیر انہوں نے کوئی بات اس طرح کی نہیں کی بیان میں، پھر چلے گئے۔ تو اب ایک جلسے پہ بات چلی تو وہ ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یہ 2000 7 کی بات ہے، 2000 ہاں غالباً انشاءاللہ اتنی بار لیٹر پیڈ میرے پاس پڑا ہے۔ اب میں نے کہا کہ ایک جلسے میں گیا تو بات چلی یہی کہ یہ اہل حدیث چیلنج کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھی دیکھو میں نے لیٹر پیڈ پہ جواب دیا ہوا ہے، تو ہم اس بات پہ مناظرہ کرنے کو تیار ہیں۔ نواز چیمہ صاحب مناظرے کے لیے آئیں تو انشاءاللہ تعالی ہم دلیل دیں گے بھی، دلیل لیں گے بھی۔ ہمیں دلیل دینی بھی آتی ہے اور لینی بھی آتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ انہوں نے لیٹر پیڈ پر یہ کہا تھا، لکھا تھا کہ رفع الیدین کے نہ کرنے پر جو حدیث دکھائے گا اس کو گاڑی کی چابی انعام دی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں کہ بھئی پہلے گاڑی متعین کر لو، حدیث کی روشنی میں گاڑی متعین کر لو۔ تو میں نے کہا میں حدیث کی روشنی میں گاڑی متعین کرتا ہوں، جو گاڑی جو ہے وہ 2-3 لاکھ کی بھی آتی ہے، گاڑی جو ہے وہ کروڑوں کی بھی آتی ہے، تو پھر یہ تو کام خراب ہے، یہ نہ ہم حدیث پیش کریں۔ اب وہ کہیں گے جی میں نے کہا پہلے حدیث کی روشنی میں گاڑی متعین کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو نواز چیمہ صاحب جس گاڑی پر بیٹھ کر آئیں گے
تو انشاءاللہ ہم وہی گاڑی ان سے حدیث پیش کرنے پر لیں گے۔ دوسری بات میں نے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر حدیث دکھائیں گے تو اس کو جواب میں گاڑی کی چابی انعام دی جائے گی۔ میں نے کہا چونکہ وہ ظاہر پرست ہیں، اس لیے جب ہم حدیث پیش کریں گے تو وہ صرف چابی دے کر ہمیں کہہ دیں گے دیکھو جی میں نے چابی کی بات کی تھی، میں نے گاڑی کی بات تو نہیں کی تھی۔ لہذا اگر ہم حدیث پیش کریں گے تو پھر ہم چابی ہمیں نہ دیں، ہمیں گاڑی کی دیں، چابی ہم خود بنوا لیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ تو لہذا ایسے چیلنج والے تو چلتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سنجیدہ گفتگو کرنی ہو تو کریں، انشاءاللہ ہم تیار ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں الحمدللہ۔ ساری باتوں خلاصہ کیا ہوا، حدیث کا رفع دین اور ہے اور فرقہ اہل حدیث کا رفع دین اور ہے۔ تو وہی حدیث کا رفع دین 4 رکعتوں کے اندر کتنی مرتبہ ہے؟ 28 مرتبہ، جبکہ فرقہ اہل حدیث کا رفع دین کتنی مرتبہ ہے؟ 10 مرتبہ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے مسند حمیدی کے اندر، امام بخاری کے استاد امام حمیدی مسند حمیدی کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، نور زبیر علی زئی صاحب نے نور العینین کتاب لکھی رفع دین پر جو ہے، اس پر انہوں نے مسند حمیدی کا عکس بھی لگایا ہے۔ اسی صفحے پر یہ حدیث موجود ہے کہ ہر اونچ نیچ پر جو بندہ رفع دین نہ کرتا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کو پتھر مارتے۔ جو بندہ ہر اونچ نیچ پر رفع دین نہ کرتا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کو پتھر مارتے۔ میں نے کہا 4 رکعتوں میں چونکہ اس حدیث سے ہر اونچ نیچ کے تقاضے کی وجہ سے 28 مرتبہ ثابت ہوتا ہے، تو غیر مقلد صرف 10 مرتبہ کرتے ہیں، تو ہر 4 رکعتوں کے بدلے کتنے پتھر پڑنے چاہیے؟ پھر 18 کتنے پڑھنے چاہیے؟ چونکہ 10 مرتبہ کرتے ہیں، 18 مرتبہ چھوڑتے ہیں، تو کتنے پتھر پڑھنے چاہیے؟ 18۔ تو دیکھو شام تک رجم ہو جائے گا، صبح سے اگر کام بھی شروع ہو گیا۔ ویسے سنتے ہیں نفل پڑھنے تو قسمت میں نہیں ہے، لیکن چلو اگر پڑھیں اس میں بھی رفع دین نہیں کریں گے تو ہر 4 کے بدلے جو ہے وہ 18 پتھر پڑھتے رہیں گے، تو شام تک جو ہے وہ نماز روزہ کا اعلان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھئی احادیث ہیں، دلائل ہیں، تو آپ اپنی ترجیحات بیان کریں، آپ کوئی نہیں روکتا، لیکن جب آپ ہمیں چیلنج کریں گے تو پھر جواب تو ہم بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی باتیں سمجھ کر دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔